ایک قصہ اگر اجازت دیجیے تو سناؤں. حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ نقل کیا ہے بندر نواز گیسی دراز نے اپنی کتاب جوامع الکلیم میں کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی خانقاہ کی چھت کے اوپر امیر خسرو کے ساتھ ٹہل رہے تھے. اس زمانے میں حضرت کی خانقاہ جو ہے وہ عمارت غیاث پور کی آخری بلڈنگ تھی. اس کے بعد 1.5 کلومیٹر پہ دریائے جمنا بہتا تھا. حضرت نے دیکھا کہ دریائے جمنا کے کنارے بنی ہوئی ایک جھوپڑی سے ایک عورت پانی کا برتن لے کے نکلی اور پانی دریا سے لینے کے بجائے کافی دور جا کے ایک پہاڑی ٹیلے پہ چڑھ کے اور وہاں کنویں سے پانی نکالا اور لے کے آئی واپس. تو حضرت نے کہا کہ خسرو تم نے دیکھا کہ اس عورت کے گھر سے متصل پانی ہے، خوب پانی ہے، کثرت سے پانی ہے، مگر اس پانی کو چھوڑ کے 1-2 کلومیٹر 2 میل یا 1.5 میل اوپر جا کے اور کنویں سے پانی نکال کے وہ لے کے آئی. ماجرا کیا ہے؟ چلیے پرسش احوال کیا جائے. بندگان خدا کی پرسش احوال جو ہے یہی اسلام کی روح ہے کہ اللہ کے بندوں کے حالات کو جاننے کی کوشش کیجیے، اور اگر عملی طور پر اس کے تدارک نہ کر سکیے تو زبان کی تسلی دے کے چلے آئیے. حضرت نظام الدین محبوب الہی امیر خسرو کو لے کر 1.5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ریت میں پیر کو دھسا کے نیچے ڈھلان سے اترے بیہڑ میں اور دریا کے کنارے پہنچے. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت کی پوزیشن یہ تھی کہ التمش رات میں آتا تھا 2 بجے اور آپ کے پیر دباتا تھا، سلطان ہند آپ کے پیر دباتا تھا. ایک عورت، وہ بھی غیر مسلم عورت، اس کی یہ پریشانی دیکھ کے آپ اس کے کٹیا تک گئے، دروازے پہ جا کے اس کو پکارا. وہ عورت باہر نکلی، دیکھا کہ 2 مسلمان درویش کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا ڈری بھی، جھجکی بھی. پوچھا کہ میں ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ تمہارے 2 قدم پہ دریا ہے، تم اس دریا کو چھوڑ کے وہاں اوپر پہاڑی کے اوپر بنے ہوئے کنویں سے تم پانی نکالنے کے لیے کیوں گئی تھی؟ تو وہ ہنسنے لگی. اس نے کہا کہ بابا تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ جو ہے جمنا کا پانی پینے سے بھوک بہت لگتی ہے. جمنا کا پانی پینے سے بھوک بہت لگتی ہے. ہم لوگ 5 لوگ ہیں اور ہمارے شوہر کی آمدنی میں اتنی بھوک کی جو ہے تدارک کی گنجائش نہیں ہے. وہ پانی بڑا بھاری پانی ہے، اس کو لے کے آتے ہیں تو 3 روٹی کے بجائے 2 ہی روٹی کھاتے ہیں تو 5 روٹیاں بچ جاتی ہیں. اس طرح ہمارا کام چل جاتا ہے. پورا قصہ اگر آپ ضرور پڑھیے، آپ کی بغل میں لائبریری ہے، جوامع الکلیم کے 10-15 نسخے رکھے ہوئے ہیں، کوئی نسخہ اٹھا کے اس کو پڑھیے جو ہے. تو حضرت نے کہا کہ تم اس کے لیے زحمت مت کرو، یہ بتاؤ کہ اگر تم جمنا کا پانی پیو گے تو تم کو مہینے میں کتنا راشن چاہیے. اس نے کچھ جوڑ گھٹا کے بتایا کہ اتنا راشن چاہیے. حضرت نے کہا کہ یہ راشن میں ذمہ داری لیتا ہوں، تمہارے گھر پہنچا دیا کروں گا، مگر تم پہاڑی چڑھنے کی زحمت نہیں. یہی اسلام ہے جس کی ہم کو ضرورت ہے، سارے مسلمانوں کو ضرورت ہے. اور یہ آراء اور افکار الگ ہونا یہ کوئی خراب بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی جدوجہد بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ کچھ کامن ویلیوز ہیں جو ہم اپنے اندر ڈیولپ کریں، سمجھے، اور بس سب کچھ اسلام کا بھلا ہوگا، چونکہ یہ بھلائی کے لیے ہی مذہب آیا ہے. شکریہ. السلام علیکم سر. سوال یہ ہے کہ صوفیزم کیا ہے اور اسلام اور صوفیزم میں کیا ہے؟ بچوں، بہت مشہور جو ہے عالم عبدالعزیز دباغ 700 سال پرانے عالم ہیں، وہ تصوف کو ڈیفائن کرتے ہوئے جو کہا ہے وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. تصوف جو ہے کہتے ہیں کہ علم یعرف بہ احوال و تزکیۃ النفوس. تصوف وہ علم ہے جس کے ذریعے یہ جانا جاتا ہے کہ دل کا تزکیہ کیسے ہو، دل کا پیوریفیکیشن جو ہے وہ کیسے ہو، سمجھے، وہ تصفیۃ الاخلاق، اور اخلاق کو صاف ستھرا کیسے کیا جائے. یہی 2 جو ہے وہ ٹارگٹ ہے تصوف کے. اس کے سوا جو کچھ تصوف کے نام پہ مارکیٹ میں ہے، میں اس کو تصوف کنسیڈر نہیں کرتا ہوں. نہ وہ کچھ بھی ہو، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ تصوف نہیں ہے. تصوف نام ہے تزکیہ نفس کا. تزکیہ نفس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے قد افلح من زکاہا. وہی کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کا پیوریفیکیشن کیا ہے. آپ سمجھیے، نفس کے پیوریفیکیشن کے بغیر چاہے جتنی نمازیں پڑھیں، جتنے روزے رکھیں، جتنے حج کریں، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کو کتنی شان سے بتایا ہے
تزکیہ نفس کو, نفس کی صفائی کو, نفس کی پاکیزگی کو کتنی شان سے بتایا ہے. کیونکہ آپ میں سے بہت سارے مدرسہ بیک گراؤنڈ کے ہیں, تو میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی اہم بات بتاتا ہے تو قسم یاد فرماتا ہے. قسم یاد جو ہے والتین والزیتون, قسم ہے اس کی, قسم ہے اس کی, سمجھے. تو قسم یاد فرمانے کے بعد ایک اچھی بات کو, اہم بات کو بیان کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے, اس کے کلام میں کئی جگہ پر آیا ہے, تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. مگر جتنی چیزوں کے بارے میں قسم یاد کی ہے, سمجھے, کسی کے بارے میں 3 قسم یاد کی ہے, کسی کے بارے میں 4 قسم یاد کی ہے, کسی کے بارے میں 5 قسم یاد کی ہے. 5 سے زیادہ کسی چیز کے بارے میں قسم نہیں یاد کی سوائے ایک چیز کی, اور وہ ہے تزکیہ نفس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شمس میں, جتنے واو میں پڑھ رہا ہوں یہ سب واو قسم ہیں. اللہ فرماتا ہے والشمس, قسم ہے سورج کی, وضحاہا, اور اس کی روشنی کی. والشمس, واو جوڑتے چلے جائیے, پتہ چل جائے گا کتنی قسمیں یاد کی ہیں. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا. 13 بار قسم یاد کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ وہی کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے. اور تصوف وہ سائنس ہے جو ہمیں پیوریفیکیشن آف ہارٹ کی تعلیم دی. بس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام رجب علی سرکار ہے, میں ایم ایڈ کا طالب علم ہوں. جی سر, آپ نے سچر کمیٹی کا ذکر کیا ہے, تو اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال ہے کہ ہمارا جو ملک ہے, دیش 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا, اور 75 سال بعد بھی یہ جو ہماری ملت ہے, یہ سب سے مسلمان جو بیکورڈ ہے, چاہے تعلیمی میدان میں ہو یا سماجی میدان میں ہو, تو یہ بیکورڈ ہونے کا آپ کے حساب سے کیا کارن ہے؟ سچر کمیٹی نے بہت سارے رپورٹ پیش کی ہیں, لیکن آپ کے نظر میں کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ قوم ہے سب سے پچھڑا ہے؟ یہ جو ایک وجہ تو ہم بتا ہی سکے کہ تعلیم کی دوئی جو ہے یہ بھی ہماری اس کی رکاوٹ ہے. دوسری بات یہ کہ جو فرقہ بازی ہے ہمارے اندر, آپ سمجھتے ہیں نا, ہم سب سے ٹاپ پریارٹی پر اسی کو رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایسی کوئی قوم جو اتنا وقت ان فضولیات میں لگا سکتی ہے وہ کبھی بھی تعلیم کے میدان میں جو ہے وہ بہت آگے نہیں جا سکتی ہے. علاوہ ازیں جو ہے ہمارے پاس ایسی قیادتیں نہیں ہیں جو لوگوں کو جو ہے تعلیم کی طرف جو ہے لوگوں کی توجہ اور لوگوں کا التفات جو ہے کرا سکیں. تو ہم قیادت کے طور پر بھی پچھڑے ہوئے ہیں. ہم اپنی ذہنی جو تربیت ہماری ہے, جو آپ جانتے ہیں تکفیر جو پورے مسلمان کے درمیان ہوتا ہے, ایسی قومیں کبھی بھی علمی میدان میں بہت اندر, بلکہ مجھے کہنے دیجیے ایک لفظ ہے تفکیر اور دوسرا ہے تکفیر, سمجھے. ایک ہوتا ہے تو دوسرا غائب ہو جاتا ہے. ہوتی ہے تو تنقید غائب ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں دونوں اکٹھا ہوتے نہیں ہیں, ایک ہوتا ہے تو دوسرا غائب ہو جاتا ہے. اب یہ سب بہت صورتحال غلط ہے. ایک مدرسے میں نام پوچھیے گا نا, اور بتاؤں گا نہیں, اگر پوچھیے گا تو بھی نہیں بتاؤں گا. ایک مدرسے میں ایک استفتاء آیا کہ کسی نے یہ شعر کہا ہے, تو یہ شعر کہنے والا کیسا ہے؟ تو مدرسے کے مفتی صاحب کو لگا کہ یہ تو فلاں فرقے والے نے کہا ہوگا. اس طرح کے شعر جو ہے وہی لوگ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے دھڑ سے دی دیا کہ کہنے والا کافر ہے. اور بعد میں ایک جماعت جو کافی باشعور جماعت ہے, ان کے پرچے میں جو ہے وہ فتویٰ بھی چھپ گیا, استفتاء بھی چھپ گیا, اور اس کا ریفرنس بھی دے دیا گیا کہ یہ فلاں بزرگ نے کہا ہے, یعنی جس مدرسے کا فتویٰ آیا تھا اسی مدرسے کے فاؤنڈر نے کا شعر تھا وہ. سمجھے. اور بعد میں گاج گیری مفتی صاحب کو جو ہے مدرسہ سے باہر کر دیا گیا. تو یہ سب جو خواہشات تھے نا, اب آپ سوچیے کیا شعر میں اگر مفتی صاحب پہلے غور کیے ہوتے تو بچ جاتے, مگر ذہن میں یہ آیا کہ یہ فلاں نے کہا ہوگا, اسی انہیں کی حرکت ہے فلاں لوگوں کی, اور موقع اچھا ہے چھوڑیے مت, ڈر سے کر دیا. سمجھے. دعوت کی پرانی فائلیں اٹھائیے گا, پورا قصہ آپ کو مل جائے گا. یہ کلو آپ کو دے دیا, اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا. تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہے. لوگوں کو معاف کیجیے, لوگوں کو تجاوز کیجیے, لوگوں کے کاموں کی اچھی تعبیر کیجیے, ایک اچھا صحت مند ذہن اور دل و دماغ بنائیے.
आप हर वक्त लोगों की बुराई ढूंढते और खोजते रहेंगे, आपका दिमाग कभी अच्छा नहीं होगा, आपका दिल कभी सेहतमंद नहीं होगा। और ये बहुत अहम बात है। आप अच्छा सोचिए दूसरों के बारे में, आप खुद अच्छे हो जाएंगे, दिल दिमाग आपका अच्छा हो जाएगा, आपका नफ्स, आपकी रूह अच्छी हो। तो अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा आप सोचिए, खाली हदीसें आप इकट्ठा कीजिए कलमे तैयबा पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे तैयबा पर मैंने जमा की 200 हदीसें इकट्ठा की। लाइए मैं आपको कहता हूँ, मदारिस के फारिग हैं कि किसी भी नेक अमल की फजीलत के ऊपर 200 हदीसें आप निकाल के लिखें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कलिमतुत तैयबा सदका, अच्छी बात जो है, अच्छी बात करना, ये सदका देने के बाद। आप सोचिए सुबह से शाम तक आप नेकियां कमा सकते हैं सिर्फ अच्छी बोली के जरिए से। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यही वो असबाब हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर, अब पीछे आप जाहिर सी बात है हमको पता चल जाए कि भाई ये इनको, हम लड़ाई का मादा ऐसा है कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं। और याद रखिए बच्चों, किसी को खींचने वाला, फिर से किसी को खींचने वाला हमेशा जिसको खींचता है उसके पीछे ही रहता है। आप किसी को खींच के उससे आगे नहीं निकल सकते। जिसको भी आप खींचते हैं उसके पीछे आपको रहना पड़ेगा। उसको छोड़िए, दौड़िए, हो सकता है कि आप आगे निकल जाए, मगर खींचिएगा तो हमेशा पीछे रहेंगे। शुक्रिया।